نستعين خير المعين صلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. قلت الفرق بينهما إنما هو في اختصاص كل منهما بوضع، حيث إنه وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو وفي نفسه، والحرف ليراد منه معناه لا كذلك. ہماری بحث چل رہی تھی حروف اور اسماء کے معنی ایک ہیں یا الگ الگ ہیں. تو آغا آخوند کا کیا نظریہ بنا تھا کہ آغا آخوند نے کہا تھا کہ دونوں کا موضوع وضع عام، موضوع عام مستعمل فی بھی عام ہے، دونوں کا موضوع عام. اس پر اشکال ہوا تھا کہ اگر اسم اور حرف کا معنی موضوع جب ایک بن رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں پھر مترادف بن جاتے ہیں، اور مترادف کا قانون اس پر جاری ہوگا. وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہونا درست ہونا چاہیے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، ایک دوسرے کی جگہ استعمال نہیں ہو رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدم صحت الاستعمال سے ہم نے کشف کیا کہ یہ ان میں ترادف کی نسبت نہیں ہے، یہ مترادف نہیں ہے. تو آپ نے کیسے کہا تھا کہ یہ ان کا معنی موضوع ایک ہے؟ آغا خدا جو جواب دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ ادعا نہیں کیا ہے کہ دونوں مترادف ہیں، میرا تو یہ ادعا نہیں ہے. میں نے فقط اتنا کہا ہے کہ دونوں کا معنی موضوع ایک ہے، لیکن باوجود اس کے کہ دونوں کا معنی موضوع ایک ہے، دونوں میں فرق ہو سکتا ہے. اب کیا فرق ہو سکتا ہے؟ یہ فرق کہاں سے آیا ہوا ہے؟ آگاہ خود میں کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس فرق کی وجہ سے ان کو ہم مترادف نہیں کہیں گے اور ایک دوسرے کی جگہ استعمال نہیں ہو سکتے. ٹھیک، اب ہم آپ کو پھر سابقہ بحث کی طرف لے کے چلتے ہیں. بحث اصل میں تھی کہ یہ جو لحاظ عالیت ہے اور لحاظ نفسیت و استقلالیت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک، انہوں نے کہا تھا کہ لحاظ العالیت یہ معنی موضوع کا جز ہے، حصہ ہے. ہم نے کہا تھا کہ وہ ابتدائیت اور اس کے ساتھ لحاظ کو ساتھ رکھتے ہیں. اس کو ہم گول دائرہ بنا کے کہتے ہیں کہ یہ معنی موضوع ہے حرف کا. تو سارے جھگڑے کی بحث اسی لحاظ پر ہے، لحاظ عالیت اور لحاظ استقلالیت پر. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو الوضع العام والموضوع خاص جو کہ مشہور کا نظریہ ہے، انہوں نے اس لحاظ کو داخل کیا تھا موضوع کا اور حصہ بنایا تھا. لیکن آگاہ خود کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے،
اگر آپ اس کا حصہ بنا رہے ہیں تو وہ میرے 3 اشکالات اس پر آ رہے ہیں، تو اس کو ہم خارج میں انجام نہیں دے سکتے، اور استعمال کے وقت 2 ہم لحاظ نہیں کرتے وغیرہ، جو 3 اشکالات کیے ہیں۔ آغا خود کہتے ہیں کہ واضع نے حرف کو لے آیا اور اسم الابتدا کو بھی لے آیا ساتھ، سامنے اس کے پڑی تھی مفہوم الابتدا، معنی ابتدا۔ تو اب واضع نے کیا کہا ہے کہ اے حرف، یا سامعین سے کہا ہے کہ میں اس حرف کو اسی معنی ابتدا، مفہوم ابتدا کے لیے وضع کرتا ہوں، لیکن میں استعمال میں شرط لگاتا ہوں کہ جب لحاظ آلیت و حالتاً للغیر ہو، آپ نے 2 مستقل مفہومین کو جوڑنا ہو، حالت اور آلیت کا کام اگر آپ کو چاہیے، تو اس وقت آپ اس حرف کو مجھ سے لے جائیں اور آپ استعمال کریں، اور میں الابتدا کو میں وضع کر رہا ہوں اسی معنی کے لیے، لیکن اگر آپ کو جب استعمال کرنا ہو ایک مستقل معنی میں، تو پھر آپ کے لیے میں شرط لگاتا ہوں، تو وہاں آپ الابتدا کو استعمال کریں گے، وہاں حرف من کو استعمال نہیں کرنا۔ تو آغا آخوند کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لحاظ الاستقلالیت ماخوذ ہے اس میں الابتدا میں، اور لحاظ آلیت و حالت ماخوذ ہے من میں، یہ اس لحاظ استقلالیت اور لحاظ حالت و آلت یہ اصل موصولہ میں دخیل نہیں ہے۔ موصولہ وہ ایک مستقل معنی ہے، لیکن یہ جو ہے یہ کہ انہو اس واضع کی وضع میں رکھے گئے ہیں، واضع نے ایسی جعل کی ہے، ایسی شرط لگائی ہے کہ میں یہ شرط لگا رہا ہوں ایھا الناس، کہ جب بھی آپ نے ابتدا، معنی ابتدا میں حالیت کا لحاظ کرنا ہو، آلت کا آپ نے لحاظ کرنا ہو، تو پھر آپ مجھ سے من لے جائیں۔ اگر آپ نے استقلالیت ابتدا کا لحاظ کرنا ہے، فی نفس ہی ابتدا کا لحاظ کرنا ہے، تو آپ مجھ سے الابتدا لے جائیں۔ تو بس یہ واضع کی اس وضع میں رکھے گئے ہیں، اس نے شرط لگائی ہے، نہ کہ اصل موصولہ میں ان کو جزئیت کے طور پر رکھا ہے۔ بس اسی شرط کی وجہ سے یہ دونوں مختلف ہو جاتے ہیں، وَإِلَّا دونوں کا معنی موصولہ ایک ہی ہے، بس اس شرط کی وجہ سے مختلف ہو جاتے ہیں۔ فَلِذَا لَا يَصِحُّ اسْتِعْمَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مَقَامَ الْآخَرِ، اسی وجہ سے ایک دوسرے کی جگہ استعمال نہیں ہو رہے۔ نہ ان کے مثلاً آپ نے کہا تھا کہ اس میں بالکل مترادف کی نسبت ہے، ایک دوسرے کی جگہ استعمال کرنا درست ہو۔ یعنی معنی مستعمل فی میں پھر اس بنا پر جزئی ہو جائے گا یا کلی ہی رہے گا؟ ہاں، معنی مستعمل فی میں وہی کلیت ہی ہے، لیکن یہ لحاظ فقط ہے، اسے شرط استعمال ہے، آپ نے استعمال کا وقت یہ لحاظ کرنا ہو تو آپ نے یہ کرنا ہے، وَإِلَّا وہ جو معنی ہے وہ کلی ہی ہے، جس طرح کہ آخوند کا ہے کہ یعنی الوضع العام، موضوع العام، مستعمل فی بھی عام ہی ہے، منتہا اگر وہاں آپ نے آلیت کا لحاظ کرنا ہے تو پھر من استعمال کرو، استقلالیت کا لحاظ کرنا ہے تو پھر آپ نے اسم اور الابتدا جو ہے وہ اس کو آپ استعمال کریں گے۔ لحاظ کو بینوان دوسرے ہم وہ نہیں کہہ سکتے، خصوصیت ہے۔ ہاں، لحاظ اس معنی کو جزئی نہیں بناتا، وہ اس وقت جزئی بنائے گا کہ وہ جب اس کے اندر اس میں دخیل ہو معنی موصولہ میں،
تو یہ لحاظ کا ان اس کا ایک کور ہے اوپر سے، اصل جو مخ ہے اور اصل جو چیز ہے وہ وہی عام ہے، تو وہ اس میں لحاظ کا اس میں کوئی دخل، معنی موضوع ہے وہی عام ہے۔ تو ہم نے آگاہ کو کہہ کہ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم اس معنی موضوع کو اپنی طبیعی حالت پہ رکھیں، کلیت پہ رکھیں، اس میں ہم کسی ہمارے لحاظات و ان قسم کو ہم اندر دخیل نہ کریں۔ ہم کہیں گے کہ معنی وہی الابتدا ہے، وہی مفہوم ابتدا ہے، اس میں ہم کوئی دخیل نہیں کریں گے۔ باقی یہ چیزیں استقلالیت کا لحاظ کرنا، حالت للغیر کا یا عالیت کا لحاظ کرنا، یہ یعنی بیرونی چیزیں ہیں، یہ استعمالات کے شون میں سے، اس اصل معنی جو ہے وہ معنی وہی عام بنتا ہے جس میں لفظ کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ قلت، آگاہ خود کہتے ہیں کہ میں اشکال کے جواب میں یہ عرض کروں گا، الفرق بینہما، اسم اور حرف کے درمیان جو فرق ہے وہ یہ ہے، انما ہوا، وہ فرق یہ ہے، فی اختصاص کل منہما بوضعین، بوضعین یعنی بجعلین، ہر ایک یعنی اسم اور حرف یہ مختص ہیں بوضعین، بجعلین، ہر ایک کی جعل الگ سے ہے، یعنی جاعل نے اس اسم کی جعل اور قرارداد اور اس کی شرط الگ طور پر رکھی ہے، اور حرف کے لیے جعل اور اس کی شرط اور اس کی وضع الگ طور پر رکھی ہے، وَإِلَّا دونوں کا معنی جو ہے وہ ایک ہے، اختصاص کل منہما بوضع، حیث اس طرح کے، انہو وضع کہ اس واضح نے وضع کیا ہے، الاسم اسم کو، لیراد منہ تاکہ اس اسم سے مراد لی جائے، معنی ہو اس اسم کا معنی مراد لیا جائے، لیکن بما ہوا وفی نفسی، یعنی انہو وضع الاسم، یعنی اسم کو وضع کیا ہے، اس کے لیے شرط لگائی ہے، اس کے لیے ایک خاص قرارداد کی ہے کہ میں اسم کو وضع کر رہا ہوں اپنے معنی کے لیے، لیراد منہ معنی ہو، بما ہوا وفی نفسہ، جب ہوا وفی نفسہ کا قصد ہو تو اس کے لیے میں اسم کو وضع کر رہا ہوں۔ تو بما ہوا یعنی وہی استقلالیت والا لحاظ، وہی نفسیت والا لحاظ، یہ استقلالیت والا لحاظ جو ہے اور نفسیت والا لحاظ یہ اسم میں وضع کیا ہے، اسم میں جعل کیا ہے، اس میں شرط لگائی ہے، ٹھیک، یہ اس میں ہے، جبکہ ہاں ہوا یعنی بدون لحاظ مع اللحاظ، بما ہوا یعنی لحاظ نفس استقلالی، یعنی استقلالی کی طرف اشارہ ہے، بما ہوا یعنی بما ہوا مستقل، لحاظ استقلالی ہونا چاہیے، وفی نفسی یعنی بنفسی، وہ جب ارادہ اور لحاظ ہو، تو میں اسم کے لیے یعنی وہ اس کے پاس اسم پڑا ہوا ہے الابتدا، اور ہم نے کہا کہ یہ کس کے لیے آپ نے وضع کیا ہے، میں نے وضع کیا اس معنی عام کے لیے، مفہوم ابتدا کے لیے، لیکن کہہ رہا ہے کہ میری قرارداد اور شرط وضع یہ ہے، میں شرط لگا رہا ہوں کہ یہ آپ اس وقت کریں گے جب آپ کا اس معنی کو فی نفس ہی لحاظ کرنا ہو، بما ہوا لحاظ کرنا ہو، تو اس وقت آپ اسم لے جائیں مجھ سے الابتدا، والحرف یعنی وضع الحرف، حرف کو وضع کیا ہے، ہاں آپ اس کو اگر وضع پڑھیں گے تو پھر وہ اس کو آپ وضع کہیں گے تو اس فائل آپ اس کو طرف یعنی معنوی طور پر واضح ہی مراد لیں گے، انہو وضع الاسم کہ واضح نے اسم کو وضع کیا ہے، یا آپ مجہول پڑھیں گے تو پھر کہیں گے کہ شان یہ ہے کہ وضع الاسم
اسم کو وضع کیا گیا ہے لیراد منہ تاکہ اسے یہ مراد لی جائے. لیراد منہ یہ یراد میں جو ارادہ ہے یہ اس لحاظ کی طرف اشارہ ہے کہ میں اسم کو وضع کر رہا ہوں معنی کے لیے، لیکن لیراد منہ لحاظ کیا جائے اس معنی کا. کون سا لحاظ معنی کا کیا جائے؟ اب بس اسی میں کہ معنی کو کس طرح لحاظ کرنا ہے. لیراد منہ معنی ہو بما ہوا جب معنی کو بما ہوا مراد ہو، بما ہوا ملحوظ اور لحاظ ہو، تو پھر ایسی صورت میں وضع کر رہا ہوں اسم کو. اس مطابق تو وہی مشہور والا بات ہو جائے گا، یعنی لحاظ کے ساتھ یعنی ملحوظ نہیں. اب یہ اسم میں وہ لحاظ نہیں داخل کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. اسم میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ معنی موصول وہ مفہوم ابتدا ہے، لحاظ خارج ہے. تو آگاہ خود اسی وجہ سے تو کل پرسوں ان کو یعنی پکڑا تھا کہ حرف میں تو آپ لحاظ اندر داخل کر رہے ہو اور اسم میں آپ خارج کر رہے ہو. کیوں؟ ابھی وہی ان کو کہہ رہے ہیں. تو آگاہ خود کہہ رہے ہیں کہ یا دخیل دیتے ہو تو دونوں میں داخل کرو، خارج کرتے ہو تو دونوں سے خارج کرو. یہ کیا ہوئی کہ ایک میں داخل کرتے ہو ایک میں خارج کرتے ہو. والحرف اور حرف کو وضع کیا ہے یا حرف کو وضع کیا گیا ہے اگر ہم مجہول پڑھیں تو. لیراد منہ تاکہ ارادہ کیا جائے اس حرف کا معنی ہو، حرف کا معنی ہی ٹھیک، لیکن کیسا ارادہ کیا جائے، کیسا لحاظ کیا جائے اس معنی کا. لا کذالک ایسا نہیں ہوا اور فی نفسی والا نہیں، بل حرف کے وقت تو حرف کا معنی جو لحاظ کیا جائے گا، حرف کا جو معنی ارادہ کیا جائے گا بما ہوا حالت لغیرہ. یہ جب ارادہ ہو تو پھر ایسے صورت میں اس معنی کے لیے میں حرف کو وضع کر رہا ہوں. کما مرت الاشارۃ الیہ غیر مرت، جس طرح کہ اس معنی کی طرف بہت سی مرتبہ اشارہ گزر چکا ہے. فالاختلاف بین الاسم والحرف فی الواضع، پس اسم اور حرف میں جو اختلاف ہے وہ معنی موصولہ میں نہیں ہے. معنی موصول ہے وہی ایک ہی ہے، دونوں کا اختلاف ہے وضع میں، جعل میں، وہ قرارداد اور شرط میں فرق ہے دونوں کا. والاختلاف بین الاسم والحرف فی الواضع یکون موجباً، یہی جو وضع میں اختلاف ہے دونوں کا، یہی اختلاف فی الوضع جو ہے یہ موجب بنتا ہے لعدم جواز استعمال احدہما فی موضع الاخر. آپ ہم سے وہ گلا کر رہے تھے نا، شکایت کر رہے تھے کہ یہ کیوں ایک دوسرے کی جگہ استعمال نہیں ہو رہے. اگر معنی موصولہ دونوں کا ایک ہی ہے تو پھر کیوں استعمال نہیں ہو رہے؟ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ اصل نقطہ یہی ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں. فالاختلاف بین الاسم والحرف فی الوضع، ان دونوں کا اختلاف وضع میں، جعل میں، شرط میں، یہ جو اختلاف ہے یہی یکون موجباً، یہی سبب بنتا ہے لعدم جواز استعمال احدہما فی موضع الاخر، کہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال نہ ہو. کیونکہ واضح نے کہا ہے کہ میں نے واضح سے کہا کہ بھئی مجھے من دے دو، مجھے استعمال کرنا ہے. وہ کہتا کہ ہاں لے جاؤ، لیکن جب وہ لحاظ عالیت ہو تو آپ من کو استعمال کرنا ہے. الابتدا بھی میں آپ کو دے رہا ہوں، لیکن جب لحاظ استقلالیت ہو، جب اس نے خود ایسی وضع اور ایسی شرط اور جعل قرار دی ہے تو اس وجہ سے کہ ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال نہیں ہو رہے. وقد عرفت بما لا مزید علیہ، اور آپ جان چکے ہیں اس سے بڑھ کر ہم اور وضاحت نہیں کر سکتے. وقد عرفت بما، اس قدر جان چکے ہیں، اس قدر جان چکے ہیں بما لا مزید علیہ، کہ اس سے زائد ہم کوئی بیان نہیں دینا چاہتے. کیا قد عرفت ان نحو ارادت المعنی،
نحو ارادت المعنی، یہ جو معنی کا ارادہ حرف میں ایک اور طرح کا ہے، معنی کا ارادہ اسم میں اور طرح کا ہے، اسم میں معنی کا ارادہ ایک اور نحویت کا ہے، معنی میں ارادے کی نحویت اور قسم کی ہے، دونوں میں ارادہ الگ الگ نحویت کے ہیں۔ یہاں ارادہ اور لحاظ حرف میں کیا ہے، وہ حالت للغیر ہے، اور یہاں اسم میں کیا ہے، معنی کا ارادہ اور لحاظ کیسے ہے، استقلالیت ہے۔ یہ ارادے کی نحویت نوعیت کا بدل جانا، ان نحو ارادت المعنی لا یکاد یمکن ان یکون من خصوصیات المعنی و مقومات المعنی، یہ نحو ارادیت استقلالیت ہونا یا عالیت ہونا، یہ جو نحو ارادت ہے ممکن ہی نہیں ہے ان یکون من خصوصیات المعنی، یعنی معنی موصولہ کے خصوصیات میں سے بن جائیں، وہ مقومات معنی میں سے بن جائے کہ اس کا جز دخیل ہو جائے اس میں، نہیں نہیں نہیں، یہ جو نحو ارادت ہے یہ اس معنی کی خصوصیات اور مقومات اور جزئیات میں نہیں بن سکتا۔ ثم لا يبعد ان يكون الاختلاف الخبر والانشاء ايضا كذلك۔ اب ہم آتے ہیں، یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے جو ہے، کون سا، یہ جو دونوں کی معنی کے ارادہ کا مختلف ہے۔ ہاں وہ دیکھیں نا، انہوں نے یہی کہا تھا نا، انہوں نے کہا تھا کہ حالت لحاظ حالت للغیر، لحاظ عالیت، یہ اس معنی موصولہ کا جز ہے، حرف کے معنی موصولہ کا کیا ہے، جز ہے۔ تو آگاہ خود کہتے کہ نہیں بھائی، اگر آپ اس کو جز قرار دیں گے تو وہ ہمارے اشکالات سامنے کھڑے ہیں کہ جز یہ ذہنی جو ہے وہ اس کا اتصال نہیں کر سکتے، اس پہ یہ اشکال ہے، یہ اشکال وارد ہے، لہٰذا ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ جو نحو ارادیت ہے یعنی لحاظ عالیت و حالیت، یہ اس معنی موصولہ کا جز نہیں ہے، معنی موصولہ کا حصہ نہیں ہے۔ ٹھیک، یعنی ان کے نظر مطابق یہ معنی موصولہ دونوں کا لحاظ فرق تھا، اسم اور حرف۔ ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں فی الحال اس کو آپ اسم نہ لائیں، کیونکہ وہ وہاں قائل ہیں کہ ہم لحاظ استقلالیت اندر دخیل نہیں ہے معنی موصولہ میں، وہ فی الحال ہم وہ جس چیز میں قائل ہیں کہہ رہے ہیں کہ یعنی معنی موصولہ کا جو حرف کا ہے اس میں لحاظ عالیت اور حالیت کیا ہے، دخیل ہے، معنی موصولہ کا جز اور حصہ ہے۔ تو آگا کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے ایک ہی اپنائی ہے کہ اگر لحاظ حالیت اور عالیت اس کا جز بناتے ہیں تو وہ تین اشکالات موجود ہیں، پس ہم اس اشکالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح اسم میں آپ بھی ہمارے ساتھ متفق ہیں کہ لحاظ استقلالیت و فی نفسی معنی موصولہ میں دخیل نہیں ہے، ہم بھی یہی قائل ہیں کہ اندر دخیل نہیں ہے، تو یہاں آپ کو ہم قائل کر رہے ہیں کہ اس لحاظ عالیت کو ہم باہر خارج کرنا چاہتے ہیں، ان اشکالات کی وجہ سے جو تین ہم نے بیان کیے تھے، اس کی وجہ سے یہاں بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نحو ارادیت ہے، لحاظ عالیت وغیرہ، یہ اس معنی موصولہ کا جز نہیں بن سکتا، بس یہاں بھی ہم نے خارج کیا کما کہ آپ یہاں خارج کے قائل ہو اس میں۔ ثم لا يبعد ان يكون الاختلاف الخبر والانشاء ايضا، یہاں بس تھوڑا جلدی میں دو لائنیں ختم کریں۔ اب بحث ہے خبر اور انشاء۔ بس اوقات ہوتا ہے کہ زید قائمن، زید قائمن جملہ خبریہ یہ انشائیات میں استعمال نہیں ہوتا ہے، اگر نحوی صاحب بتائیں زید قائمن انشاء میں استعمال ہو سکتا ہے؟ نہیں آسان۔ وہاکذا مثلا افعل، اس کو ہم جملہ خبریہ مثلا بنا خبر کے طور پر کہہ کہ یہ خبریہ ہے، خبر دے رہا ہے، کہتے کہ نہیں، یہ بھی مختص ہے انشاء میں اور یہ مختص ہے خبریہ میں،
لیکن بعض ایسے الفاظ ہیں ہمارے پاس کے جو دونوں میں استعمال ہو رہے ہیں، بعض کے پھر اب کیا کریں، ان کا مسئلہ حل کرنا ہے۔ مثلا بعتو، انکحتو، زوجتو، ہاں نکاح پڑھا جائے آپ کا؟ نہیں کسی سے تو یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جو ذو استعمالین ہیں، کہ اگر ایک شخص مثلا اس نے 1 سال قبل بے کی ہوئی تھی، اس نے کمپیوٹر اپنا بیچا تھا، تو وہ کہہ رہا کہ بیعتو، اور ہو سکتا ہے ابھی ہمیں پتہ نہیں کہ وہ بیعتو کہہ کر وہ انشاء صیغہ جاری کرنا چاہتا ہے کہ میں یہ کمپیوٹر بیچ رہا ہوں، ٹھیک۔ تو یہ بیعتو کا کلمہ یعنی صیغہ ماضی جو ہیں یہ اس میں استعمالات ہوتے ہیں۔ بس اوقات یہ اگر اللہ کے لیے بھی کہا جائے کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ بس اوقات ایسے وہ ایدک اللہ ہو یا اس طرح کے جملے ماضیہ ہوتے ہیں، وہ دعا کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں، کرتے ہیں۔ تو اب ان کی کیا ہے، ان کا معنی موزولہ کیا ہے، ان کی پوری صورتحال کیا ہے؟ تو آغا خون کہتے ہیں کہ یہاں بھی میرا وہی مدعا ہے اور میرا وہی کیا ہے دعویٰ ہے کہ بعتو اسی کا معنی وہی ہے کہ ایک مبدا کی نسبت ذات کی طرف ہونا۔ مبدا کیا ہے؟ بے کی نسبت ذات کی طرف دینا۔ اب بے کی نسبت ذات کی طرف بس اوقات بعتو کہہ کر ہم لحاظ یہ کرتے ہیں، ہم ارادہ یہ کرتے ہیں اس مبدا اور ذات کی حکایت کرتے ہیں۔ بے کا ہونا مثلا بے جو ہے یہ مبدا ہے، ایک ذات شخص زید ہے یا میں ہوں یا کوئی بھی اس کی طرف، مثلا میں اپنی ذات، تو بے کی نسبت اپنی ذات کی طرف۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کی حکایت مقصود ہوتی ہے، اس کی کیا ہے؟ حکایت مقصود ہوتی ہے۔ ایک مبدا یعنی سال قبلی، 1 سال پہلے، مبدا یعنی جو کہ بے ہے اس کی نسبت میری ذات کی طرف تھی، ابھی اسی کو اگر ہم حکایت کرنا چاہیں تو یہی لفظ بولوں گا بعتو، لیکن قصد میرا کیا ہوگا؟ حکایت ہوگا اس نسبت سے۔ اور بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ حکایت مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس مبدا اور اس ذات کے درمیان اس نسبت کو ایجاد کرنا مقصود ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ایجاد کرنا۔ بس یہی ہوتا ہے فرق کہ یا ایجاد النسبت ہے یا حکایت عن النسبت ہے۔ تو آغا خون کا کہہ رہے ہیں کہ میرا یہی نظریہ ہے کہ بعتو کا معنی موزولہ وہی ہے، ایک ہی ہے، منتہا یہ نحوِ استعمالات ہیں، یہ استعمال کی نحویت اور ارادت میں فرق کرتے ہیں کہ مستعمل شخص اس سے کیا ارادہ کرتا ہے۔ بعتو بول کر اس کا مقصد اور قصد اور لحاظ کیا ہے؟ ایجاد النسبت ہے۔ اگر ایجاد النسبت ہے یعنی انشاء ہوا، اب یہ اس نسبت کو ایجاد کر رہا ہے۔ یا اگر مثال کے طور پر ایجاد النسبت نہیں ہے، وہ حکایت عن النسبت ہے، ایک نسبت خارج میں متحقق ہے، اسی سے حکایت کرنا ہے، تو پھر بھی بعت بولا جائے گا۔ تو یہ نحو استعمال میں ہو جائے گا، قصد اور اس کے شون میں سے ہو جائے گا، معنی موزولہ میں اس کا کوئی دخل نہیں، معنی موزولہ ان کا ایک ہی ہے، مستعمل فی ایک ہی ہے، اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ ثم لا یبعد، اور بعید نہیں ہے، ان یکون الاختلاف فی الخبر والانشاء ایضا کذالک، وہ بھی اسی طرح یہ کذالک یعنی یہ کیفیت وضع میں سے ہے، کیفیت جعل میں سے ہے، اس قرارداد کی اس میں سے ہے۔ فیکون الخبر موضوعا، پس بعت مثلا اگر کوئی کہے فیکون الخبر موضوعا،
وضع کی گئی ہے اور قصد کیا کیا گیا ہے لیستعمل فی حکایت ثبوت معناہ فی موطنہ. تو خبر میں یہ لیستعمل یعنی وہاں یہ قصد کیا جاتا ہے خبر کے مورد میں. ٹھیک، جب آپ سال گزشتہ کے لیے خبر دے رہے ہیں تو اس کے لیے خبر میں یہ ہوتا ہے کہ لیستعمل، اس خبر کو استعمال کیا جائے فی حکایت، یہ حکایت کرے گی ثبوت معنی ہو کہ ایک معنی ثابت اور واقع شدہ ہے فی موطنی، اپنے موطن میں، اپنی جگہ پر، یعنی اپنے ظرف میں. وہ ایک ہفتہ پہلے، ایک مہینہ پہلے، ایک سال پہلے، وہ جو بھی ہوگا اپنے موطن میں وہ معنی ثابت ہے. اس ثابت شدہ سے حکایت کرنا مقصود ہوتا ہے خبر میں. جبکہ والانشاء، انشاء میں کیا ہوتا ہے تو وہاں وہی لفظ بے تو ہی آتا ہے، لیکن لیستعمل تاکہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے فی قصد تحقق ہی و ثبوت ہی، اس معنی کو تحقق دینا اور ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے، یعنی ایجاد النسبت مقصود ہوتا ہے انشاء میں. وَإِنِ اتَّفَقَا، اگرچہ یہ بات یقینی ہے کہ دونوں متفق ہیں، خبر اور انشاء کس چیز میں متفق ہیں؟ فی ما استعملا فی ما سے مراد معنی ہے، اس معنی میں اتفاق رکھتے ہیں کہ استعملا فی یعنی معنی مستعمل فی میں متفق ہیں. فتأمل جیداً، آپ تعمل کریں. وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد